صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نئی زندگی عطا کی، اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کے اندر اداروں کو بہتر کرنے کے حوالے سے جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی تھیں آپ نے ان کو امپلیمنٹ کیا۔ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ بینک آف پنجاب جب آپ نے ذمہ داری سنبھالی اس وقت اس کا جو سکیل تھا وہ کہاں پر تھا، اب وہ اس کے اندر کیا کیا آپ نے انوویشن لے کے آئی، بالخصوص ڈیجیٹائزیشن کو آپ نے ہمیشہ بہت سپورٹ کیا ہے اور بینک آف پنجاب کے اندر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کی۔ آج بینک آف پنجاب پنجاب کے عوام کی زندگیاں بدلنے کے اندر کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی بہت شکریہ سہیل صاحب۔ یہ بینک آف پنجاب جب میں نے ٹیک اوور کیا اپریل 2022 میں تو اس وقت گروتھ موڈ میں آ چکا تھا، اس کی بیلنس شیٹ کی سٹیبلٹی آ چکی تھی اور اس وقت جو ہیں اس کی 660 کے قریب برانچز تھیں اور 2025 میں ہم 1000 برانچز کراس کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری جو بیلنس شیٹ سائز تھی 1 ٹریلین روپیز تھی اور آج وہ 2.2 ٹریلین پہ کھڑی ہوئی ہے ایز آف ڈسمبر لاسٹ ایئر۔ تو بہت فینومنل گروتھ آئی ہے ان بینک آف پنجاب آپریشنز اور ہماری جو پریزنس ہے وہ بہت بڑی ہے اکراس پاکستان۔ سر سنا کہ مڈل ایسٹ بھی پہنچ رہے ہیں، بینک آف پنجاب مڈل ایسٹ بھی پہنچ رہے ہیں؟ جی ہم نے اپلیکیشن ڈال دی ہے سہیل صاحب ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ٹو اوپن دی آپریشنز ان دبئی اینڈ ان بحرین ٹو بگن ود۔ اور بحرین کی مارکیٹ بڑی ضروری مارکیٹ ہے کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے اس کی پراکسیمٹی ہے سعودی عربیہ سے۔ سعودی عربیہ از اوپننگ اپ، اٹس اے بگ اپرچونٹی اکراس دا ورلڈ اینڈ وی وانٹ ٹو کیپٹلائز آن دیٹ اپرچونٹی تھرو بحرین آفس۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اس سال کے آخر میں اگلے سال کے شروع میں ہم انٹرنیشنل بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ بہت میجر سٹرائڈز ہیں جو ہم نے اچیو کیے ہیں اس بینک آف۔ یہ تو آپ نے بتایا نا کارکردگی کے حوالے سے، یہ بتائیں کہ جو پنجاب بینک ہے سر ظفر صاحب وہ کسانوں نوجوانوں اور یہ جو فلاحی جو منصوبے ہیں اس پر کس حد تک کام کر رہا ہے، اس حوالے سے ذرا بتائیے۔ جی بہت شکریہ آپ نے اس کی اپرچونٹی دی۔ دیکھیے اس میں ہم لوگ جب میں نے ٹیک اوور کیا ہے تو اس وقت تک ہم لوگ اتنا زیادہ ایگریکلچر اور ایس ایم ای بزنس میں ایکٹیو نہیں تھے، نہ ٹیکنالوجی سائٹ پہ تھے۔ اس وقت لاسٹ 2 سال میں ایس ایم ای میں وی آر نمبر 1 بینک اور ہمیں تمام ایوارڈ ملے ہیں لوکل اور انٹرنیشنل ان دا لاسٹ 2 ایئرز ریلیٹڈ ٹو ایس ایم ای۔ بلکہ آئی ایف سی نے ہمیں ایک انٹرنیشنل فورم ہے، وی آر دی اونلی بینک ان دا ورلڈ جس کو انہوں نے پاکستان سے پک کیا ہے ٹو بی پارٹ آف دیٹ فورم، اینڈ اس کی ایک کانفرنس بھی ہو رہی ہے جس میں میں یا میرے کوئی کولیگ جو ہے ضرور پارٹیسپیٹ کریں گے پاکستان کی طرف سے ان سپٹمبر۔ ایگریکلچر سائڈ کے اوپر وی آر ون آف دا ہائیسٹ فائنینسنگ بینکس اور اسٹیٹ بینک نے وہ ریکگنائز کیا ایز دا مڈ سائز بینک، وی ور دا نمبر 1۔ بٹ ایک جو بڑی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو ابھی ہوا ہے وہ یہ کہ کسان کارڈ اور لائف سٹاک کارڈ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ جی اس میں 75 بلین روپے کی فائنینسنگ کسان کارڈ میں ہے اور تقریباً 25 بلین کی فائنینسنگ، تقریباً 100 سے 125 بلین کی فائنینسنگ جو ہے وہ ہم لائف سٹاک میں اور ایگریکلچر میں کریں گے ود دی سپورٹ آف گورنمنٹ آف پنجاب۔ ماضی کے اندر ہم نے دیکھا چونکہ سرکاری بینک ہے اور بینک آف پنجاب کا سب ماضی کے اندر انفارچونیٹلی ڈیو ٹو گورنمنٹ انٹرونشن اس کی وجہ سے بہت سے سکینڈل بنے، بینک کی پرفارمنس متاثر ہوئی، مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ اب آپ بڑے بڑے منصوبے جن کے بھی آپ نے والیوم شیئر کیا، بڑے خطیر رقم سے شروع ہونے والے یہ پروجیکٹس ہیں، لیکن آپ ان ساری چیزوں کو کیسے آپ نے پروفیشنلی مینیج کیا ہوا ہے کہ کوئی ایشو کریٹ نہ ہو، یہ پروجیکٹس فائنینشلی وائیبل رہے ہیں اور بینک آف پنجاب کسی مشکل صورت میں پڑنے کے بجائے بہتر ڈیلیور کرے مارکیٹ کے اندر؟ تو کیا اسٹریٹجی اس کے لیے امپلیمنٹ کی ہے آپ نے؟ جی دیکھیے سہیل صاحب، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ایک روبسٹ گورننس سٹرکچر سے ہی پروٹیکٹ ہو سکتی ہیں، ادروائز کوئی طریقہ نہیں۔ تو جو ڈے 1 پہ آ کے ہم نے ایک بہت ہی روبسٹ گورننس کا سٹرکچر رکھا ہے جی، اور فار ایگزامپل میں نے سب سے زیادہ اپنی پاور کو ڈائلیوٹ کیا ہے اور اس کو کلیکٹیو بیسس کے اوپر ایک لارجر ٹیم اس پر ڈیسیشن لیتی ہے، بورڈ ڈیسیشن لیتا ہے۔ تو کوئی بھی کام ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جس کے اندر ایک کلیکٹیو ڈیسیشن میکنگ نہ ہو، انڈیویجول سے ہٹانا پڑتا ہے، بیکاز ہمارا ڈائلیما یہ رہا ہے گورننس کا کہ ہم انسٹیٹیوشنلائزیشن سے ہٹ کے انڈیویجول کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ پوری میری کوشش یہ رہی ہے کہ کس طرح ہم پورا اپنا ڈیسیشن میکنگ کا سسٹم جو ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیں اور انڈیویجول سے وہ ہٹ جائے۔ لیکن اس معاملے میں میں ضرور آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دا کریڈٹ گوز ٹو دا پروونشل بیوروکریسی اینڈ دا پروونشل پولیٹیکل لیڈرشپ۔ اگر ان کا ریزالو نہیں ہوتا
اور وہ کمیٹڈ نہیں ہوتے گڈ گورننس کے ساتھ تو کمپرومائز آتے ہیں. گڈ گورننس کے حوالے سے جو آپ نے انیشیٹو لیے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے اندر جو ڈیجیٹل پروگرام تھا, جو ڈیجیٹائزیشن تھی, اس نے سر کتنا امپورٹنٹ رول پلے کیا, اور اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بہت ضروری عمل تھا وہ. ڈیجیٹائزیشن جو ہے وہ میک شور کرتا ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی ہے ڈیسیشن میکنگ میں وہ آ جائے. فار ایگزامپل یہ کسان کارڈ کے اندر ہی آپ دیکھ لیجئے, یہ پورا ڈیجیٹائز ہے اینڈ ٹو اینڈ. اس کے اندر کہیں ہیومن انٹرونشن نہیں ہے, کہیں کوئی کاغذ نہیں ہے. یہ وہ ایپلیکیشن بھی جو دیتا ہے وہ ٹیکنالوجی کے تھرو دیتا ہے, اور اس کی سکور کارڈ اسیسمنٹ بھی ٹیکنالوجی کے تھرو ہوتی ہے, اور پھر وہ اپروول آتا ہے. ہم نے ٹیکنالوجی کی مد میں بہت میجر اچیومنٹس کی ہیں ان دا لاسٹ 3 ایئرس. ہم نے کریڈٹ کارڈ لانچ کیا ہے, ہم نے ایکوائرنگ بزنس لانچ کیا ہے, ہم نے اپنی ایپ جو ہے اس کو اپ گریڈ کیا ہے, ہم نے 1 ملین کنزیومر کو ڈیجیٹل احاطے میں لے کے آئے ہیں. ہمیں بائی دا وے ابھی بی ایس پی کا کے 3 کلسٹر مل گئے ہیں. 20 لاکھ لوگوں کو پیمنٹ بینک آف پنجاب کے تھرو ہو رہی ہے بائی دا وے اس دفعہ, آؤٹ آف 9.4 ملین بی ایس پی کا کنزیومر بینیفیشریز. جو پی ایس پی اے ہے وہ ہمیشہ سے ہم کرتے رہے ہیں, وہ بھی تقریباً 15 سے 20 لاکھ کے درمیان وہ ہیں. اور ابھی ہمیں نادرا نے کا جو گیٹ وے ہے, جتنی بھی پیمنٹ اب آپ کی نادرا کے تھرو ہوگی وہ بینک آف پنجاب کے تھرو جائے گی. وہ گیٹ وے کا ایوارڈ بھی ہمیں ہی ملا ہے. اور اب کسان کارڈ کے پاس 5 لاکھ کسان جو ہیں وہ اور ڈیجیٹل سسٹم پہ آئیں گے. بالکل, یہ سولر پروگرام بھی اسی پیٹرن پہ ہوگا ڈیجیٹائز سسٹم کے ذریعے. 100% ایوری تھنگ از ٹوٹلی ڈیجیٹائز.